متى ترانا ونراك متى ترانا. آج کے درس کا موضوع ہے عکس نقیض. امید ہے آپ نے عکس نقیض اس درس کا نام یا اس موضوع کو پہلے آپ دیکھ چکے ہیں یا اس کا نام سن چکے ہیں. ٹھیک ہے، یا پہلی بار سن رہے ہیں؟ سن چکے ہیں یا پڑھ چکے ہیں؟ علیکم السلام. بہرحال عکس نقیض کا لفظ آپ سے نا آشنا نہیں ہے. آپ اس لفظ سے، اس نام سے پہلے بھی آگاہ ہیں، اور مشہور یہ ہے کہ عکس نقیض کی بحث بڑی دقیق بحث ہے، بڑی مشکل بحث ہے. سمجھنے میں جو ہے وہ بہت زور لگانا پڑتا ہے، پھر بڑی غور و فکر کے بعد جا کے چیز سمجھ میں آتی ہے. مشہور یہی ہے، یعنی عکس نقیض کے حوالے سے جو ایک تأثر دیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ بہت دقیق بحث ہے. ہاں نکلتا ہے. جیسے وہ ہمارے پاکستان میں کہتے ہیں کہ نماز کا موضوع بڑا خشک موضوع ہے، اسی طرح عکس نقیض کا موضوع بڑا دقیق موضوع ہے، خشک موضوع ہے. طالب علم گھبرا جاتے ہیں اور فہم کا یہ جو فیصد ہے وہ بہت کم رہ جاتی ہے. آپ تک یہ پیغام یا یہ تاثر اس کا پہنچا یا نہیں پہنچا ہے کہ عکس نقیض کی بحث بڑی دقیق ہے، بڑی مشکل ہے؟ ملک صاحب وہاں کرو. اچھا، تو اس کا مطلب ہے آپ ہی ان لوگوں میں سے ہیں جو یہ ایمان رکھتے ہیں کہ عکس نقیض کی بحث بڑی دقیق بحث ہے، بڑی مشکل ابحاث میں سے ہے. ٹھیک ہے، چلو خیر. کہتے ہیں کہ بنٹے کے اوپر بنٹا نہیں ٹھہر سکتا. ٹھیک کہتے ہیں نا. اور ہماری سرائیکی زبان میں ایک کہاوت ہے اسی بنٹے والی تعبیر کے مد مقابل، کہ جب کوئی بندہ ناممکن کام کو ممکن بنا دے، یعنی عرف عام کی نظر میں ایک کام جو ہے وہ بہت مشکل تھا، اس کا ہونا جو ہے وہ آثار نہیں نظر آ رہے تھے، تو کوئی بندہ اس ناممکن مشکل کام کو کر کے دکھا دے تو اس موقع پر بولتے ہیں کہ یار انہیں تے تلی تے سرم جما دیتے ہیں. سرم دیکھیے آپ نے، سرسوں کے دانے جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، گول گول ہوتے ہیں. سرسوں کے دانے، سرسوں ایک نبات ہے، پودا ہے، تیل جس کا نکلتا ہے. تو سرسوں کا دانہ جو ہوتا ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور گول ہوتا ہے. تو گھنٹہ تو پھر بھی بڑا سائز ہے نا. تو سرسوں کا دانہ جو چھوٹا ہوتا ہے تو دانے کے اوپر پھر دانہ، دانے کے اوپر دانہ، اس طرح مینار کھڑا کرنا، اسے کہتے ہیں ہتھیلی کے اوپر سرسوں. سرائکی میں جما دینے کا مطلب ہوتا ہے اوپر ٹکا دینا، دانے کے اوپر دانہ ٹکا دینا. تو دانے کے اوپر سرسوں کا دانہ جو ہے ٹکاتے جاؤ، یہ مشکل ہے، ناممکن بات ہے. پھر کہتے ہیں یار انہیں تے ہتھیلی تے سروں جما دیتی. سروں جما دیتی مطلب سرسوں کے دانے جو ہے، دانے کے اوپر دانہ اس نے ٹکا دیا ہے. تو آج کیمرے کے سامنے انشاءاللہ بلال نجفی آپ کو جو ہے وہ بنٹے کے اوپر بنٹا کا ہو یا تلی تے سروں آنکھوں آج جما دینی میں. ٹھیک ہے، جو آپ نے سن رکھا ہے نا کہ وہ عکس نقیض کی بحث بڑی دقیق ہوتی ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے. ایک جملے میں ساری بحث آسان ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، تو اب میرے ساتھ جو ہے صرف 2-3 جملے جو ہیں آپ کو رپیٹ کرنا ہوں گے. عکس مستوی کی بحث میں سب سے پہلے ہم نے آپ کو عکس مستوی نکالنے کا پراسس سمجھایا ہے. ٹھیک ہے نا، سب لوگ تھے اس درس میں. عکس مستوی نکالنے کا پراسس جو ہے وہ 3 نکات پہ مشتمل ہے. اگر نمبر لگاؤ تو یوں بنے گا. نمبر 1 تبدیل الطرفین.
نمبر 2 بقاء الکیف، نمبر 3 بقاء الصدق۔ یہ 3 نکات جو ہیں یہ پروسیس ہے کس کا؟ عکس مستوی نکالنے کا۔ اچھا، اور اس پروسیس کو آپ نے پھر محصورات کے اوپر اپلائی کیا ہے، اپلائی کر کے پھر ہر محصورے کا عکس مستوی آپ نے باقاعدہ نکال کے دیکھ لیا ہے، تجربہ کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ عکس مستوی کا پروسیس سب لوگوں کے ذہن میں ہے؟ اچھا، اب آؤ، یہ گراؤنڈ مکمل ہو گیا بحث کا۔ اب میں عکس نکیز کی طرف آنے لگا ہوں، اور ابھی آپ کو منظر ذہن میں محسوس ہونے لگے گا کہ ایک نیچے بنٹا ہے، دوسرا اس کے اوپر ہم بنٹا کیسے ٹھہرانے لگے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، تو عکس مستوی کا پروسیس کیا ہے؟ نمبر 1 تبدیل طرفین، نمبر 2 بقاء الکیف، نمبر 3 بقاء الصدق۔ یہ 3 چیزیں ذہن میں رکھو۔ ان 3 چیزوں کے ساتھ جو پہلے نمبر ہے نا، اس پہلے نمبر سے پہلے ایک صرف پوائنٹ کا یا ایک عدد کا اضافہ کرو۔ ٹھیک ہے؟ صرف ایک پوائنٹ کا آپ نے اضافہ کرنا ہے۔ یہ 3 یہی سیم رہیں گے، ان 3 سے پہلے آپ نے ایک چیز کا اضافہ کرنا ہے، تو پھر وہ پہلے نمبر پر آ جائے گا۔ پھر یہ 3 جو ہیں وہ ملا کے عدد ٹوٹل پوائنٹ 4 ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ تو یہ 3 تو آپ عکس مستوی کے پروسیس میں پڑھ چکے ہو نا، ان 3 کو ذہن میں محفوظ رکھو۔ ان 3 سے پہلے صرف ایک پوائنٹ کا اضافہ کرو، اور وہ کیا ہے کہ جگہ تبدیل کرنے سے پہلے موضوع کی نکیز نکالو، محمول کی نکیز نکالو۔ یہ نکیز جو دونوں کو نکالی ہے نا، یہ اس کو آپ پہلا نمبر دے دو، باقی 3 سیم لے آؤ۔ ہاں، بنٹے کے اوپر بنٹا کھڑا ہے نہیں کھڑا ہے؟ ہاں، ڈگمگا رہا ہے، دھیان نہیں دیا نا اسے، یہ نشتہ نہیں کیا۔ یار میری محنت دیکھو، اتنی دقیق بات کو میں اتنا آسان بنا کے میں نے پیش کر دیا ہے۔ صرف ایک پوائنٹ کا آپ نے گنتی کی ابتدا میں ایک پوائنٹ کا اضافہ دینا ہے۔ وہ پوائنٹ کیا ہے کہ موضوع اور محمول کی جگہ تبدیل کرنے سے پہلے موضوع کی نکیز نکالو، محمول کی نکیز نکالو۔ نکیزیں نکل گئی دونوں کی۔ مثلا کلو انسان حیوان، تو جگہ تبدیل کرنے سے پہلے انسان کی نکیز نکالو، لا انسان۔ حیوان کی نکیز نکالو، لا حیوان۔ بس اتنا ہی کرنا ہے۔ نکیزیں نکال لی آپ نے، نکیز نکالنے کے بعد اب وہ سیم تینوں لے آؤ، تبدیل اور نکیزین، بقاء الکیف، بقاء الصدق۔ ابھی تک منگا رہا ہے، کلیئر ہو گئی بات؟ عکس نکیز آٹومیٹکلی بنا دیا ہم نے، چونکہ جتنا آسان اور جتنا میں نے زوم کر دیا ہے بحث کو، میرے خیال ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ کیمرے کی آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتی ہے۔ ملک صاحب آمادہ ہے نا اس بات پہ؟ ہاں بھائی مشکور۔ اچھا، تو عکس نکیز سمجھ میں آ گیا، پروسیس سمجھ میں آ گیا نا؟ پروسیس کے بعد اب ہمارے پاس جو بحث کی ترتیب ہے وہ سیم وہی رہے گی جو عکس مستوی میں ہے۔ وہ کیا ترتیب تھی بحث کی؟ ہم نے پہلے محصورات اربع کے موارد استعمال بیان کیا ہے۔ وہ موارد استعمال کو ہم نے کیا نام دیا تھا؟ تحلیل۔ ٹھیک، پھر ہر محصورہ کا پروسیس کی روشنی میں عکس مستوی نکالا، عکس نکیز نکالیں گے، پھر عکس نکیز کو دلیل کے ذریعے ہم پروف کریں گے۔ یہی ہے نا وہ ساری پچھلی ترتیب گفتگو کی، کہ ساری سیم ترتیب وہی رہے گی، ساری ترتیب وہی رہے گی جو آپ پیچھے پڑھ چکے ہو۔ آپ کے پاس محصورات 4 ہیں، ہر محصورہ کے موارد استعمال کی گنتی کرو، اور گنتی کر کے پھر اس کے موارد استعمال میں اس کو آپ پروسیس کی روشنی میں تحلیل دو، تطبیق دو، اور خود آپ چیک کرو کہ اس پروسیس کی روشنی میں بقاء الکیف والی شرط کو مد نظر رکھتے ہوئے نکیزین کی جگہ تبدیل کی تو اس کا عکس منکیز جزیہ آنا چاہیے یا کلیہ آنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گئی نا بات؟ تو اب جو ہے وہ راستہ بن رہا ہے نا، آپ کی فکر جو ہے خود بخود جو ہے وہ مرتب کر رہی ہے گفتگو کو۔ ٹھیک ہے، میں اس کو مزید آسان کرتا ہوں۔
تو اب میں تحلیل کے نقطے پہ پہنچ گیا ہوں، وہ میں نے پروسیس مکمل کر دیا ایک جملے کے اندر. اب میں کیا بیان کرنے لگا ہوں؟ تحلیل، موارد استعمال کی تحلیل. تحلیل سنو، مصنف کہتا ہے حکم الموجبات ہناک، حکم السوال بہنا، حکم السوال بہناک، حکم الموجبات ہنا. لفظوں پہ دھیان دو. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس محصورات ہیں 4، ٹھیک؟ تو آپ نے موجبات 2، سوالب 2، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے پہلے موجبات بیان کیے، پھر سوالب بیان کیے، ترتیب بدل دو. عکس نکیز میں پہلے سوالب لے آؤ، بعد میں موجبات لے آؤ، ٹھیک ہے نا؟ برقع جو ہے وہ پلٹ گیا ہے نا، سجدہ کھبا پاسا. اچھا، تو ہم نے اب تصویر کا رخ بدل دیا ہے. وہاں گنتی میں پہلے موجبات پھر سوالب، یہاں آپ کیا کریں گے؟ اس کا الٹ کریں گے. گنتی میں پہلے سوالب، بعد میں موجبات، ٹھیک ہے؟ وہاں تم نے کہا تھا، ایک قانون دیا تھا، دنیا میں کسی بھی موجبہ قضیے کا عکس مستوی کلیہ نہیں ہوتا. موجبہ چاہے کلیہ ہو چاہے جزیہ ہو، عکس مستوی جزیہ ہی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ حکم الموجبات ہناک، حکم السوال بہنا. آپ کیا کرو گے؟ عکس نکیز کی بحث میں وہی تصویر اپلائی کرو گے، لیکن اب برقے کی دوسری سائیڈ پہ. اب سوال پر وہی حکم لگائیں گے. عکس نکیز کی بحث میں آپ کیا کہو گے؟ دنیا میں کوئی بھی ایسا سالبہ قضیہ نہیں ہے جس کا عکس نکیز سالبہ آتا ہو. دنیا کا جو بھی سالبہ قضیہ ہے، عکس نکیز سالبہ جزیہ آئے گا، خود چاہے سالبہ کلیہ ہو یا سالبہ جزیہ ہو، عکس نکیز سالبہ جزیہ آئے گا. ٹھیک ہے؟ اب موارد استعمال کی تحلیل دے دوں؟ چلو تحلیل دے دیتے ہیں. سالبہ کلیہ کے موارد استعمال کتنی ہیں؟ 2، صرف 1. موجبہ کلیہ کے 2 ہیں. سالبہ کلیہ کو اب گنتی اب ہماری گفتگو کا آغاز سوال سے ہو رہا ہے. سالبہ کلیہ کے موارد استعمال کتنی ہیں؟ 1. کون سا؟ جب دونوں کے درمیان نسبت تباین کلی کی ہو. متوجہ ہو گئے؟ اچھا جی. جب ہم نے نسب اربع کی بحث بیان کی تھی تو عینین کے درمیان نسبت بیان کرنے کے بعد پھر ان نسب کی نقیضین کے درمیان بھی ہم نے نسبت بیان کی تھی. جو حاضر تھے سو حاضر تھے، جو نہیں تھے آپ مراجعہ کر کے دیکھ سکتے ہو. وہاں اس بحث میں ہم نے کہا تھا کہ جب 2 کلیوں کے درمیان تباین کلی کی نسبت ہو، ان کی جب نقیضیں نکالی جائیں تو بعض موارد میں ان کی نقیضوں کے درمیان ایضاً تباین کلی کی نسبت ہوتی ہے، اور بعض موارد میں ان کی نقیضین کے درمیان عام خاص من وجہ کی نسبت ہوتی ہے. کس کے درمیان؟ ان 2 کلیوں کی نقیضین کے درمیان جن کی عینین میں آپس میں تباین کلی کی نسبت ہے. ٹھیک ہے؟ عینین کے درمیان نسبت کیا ہے؟ ان کی نقیضین جب نکالیں گے تو کبھی تباین کلی، کبھی. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، سالبہ کلیہ کا مورد استعمال کیا ہے؟ صرف 1. جب عینین کے درمیان نسبت عکس نقیض نکالنے کے لیے دونوں کی ہم نے کیا نکالی؟ پہلے نقیضیں. نمبر پوائنٹ پہ یاد رکھو نا پہلے والا. تبدیل الطرفین، جگہ تبدیل کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ مضموم محمول دونوں کی نقیضیں نکالی. تو آپ سالبہ کلیہ کی مضموم محمول کی جب نقیضیں نکالو گے تو مضموم محمول سالبہ کلیہ کا کیا ہوتا ہے؟ چونکہ سالبہ کلیہ کا مورد استعمال 1 ہے کہ مضموم محمول کے درمیان نسبت تباین کلی کیوں. جب نقیضین نکالیں گے تو پھر ان کی نقیضین کے درمیان کبھی تباین کلی ہوگا، کبھی نقیضین کے درمیان تباین جزئی ہوگا، منواج ہوگا. ٹھیک ہو گئی بات؟ منواج کو تباین جزئی بھی کہتے ہیں. اچھا، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل قضیہ جو کہ ہے سالبہ کلیہ، جس کے مضموم محمول میں ہے تباین کلی، چونکہ اس کا ہم نکالنا چاہتے ہیں عکس نقیض، تو عکس نقیض نکالنے کے لیے سب سے پہلے مضموم محمول کی نقیضیں نکالی جاتی ہیں. تو نقیضین میں بعض موارد میں تباین کلی ہوتا ہے،
بعض موارد میں تباین جزئی ہوتا ہے۔ اب اگر سالبہ کلیہ کا عکس نکیز سالبہ کلیہ قرار دیتے ہیں تو صرف یہ اس مورد میں صادق آئے گا، اصل کی اتباع کرے گا صدق میں، اس من واجہ والے مورد میں اتباع نہیں کرے گا۔ لیکن اگر سالبہ کلیہ کا عکس نکیز سالبہ جزیہ نکالتے ہیں تو سالبہ جزیہ من واجہ کے مورد میں بھی استعمال ہوتا ہے، تباین کلی کے مورد میں بھی استعمال ہوتا ہے، لہذا سالبہ جزیہ عکس مستوی کے طور پہ یہ فالو کرے گا اپنے اصل قضیے کو جو کہ سالبہ کلیہ ہے۔ تو سالبہ کلیہ جہاں بھی صادق آئے گا یہ سالبہ جزیہ عکس نکیز کے طور پہ صدق میں اس کو فالو کرے گا، چاہے اس کی نکیز یہ نکلے تو بھی سالبہ جزیہ عکس نکیز نکلے گا، چاہے اس کی نکیز کا یہ والا مورد نکلے تو بھی سالبہ جزیہ عکس نکیز میں اس کو رسپانس ملا نہیں ہے۔ علوی صاحب دھیان دیا اس بات پہ؟ کیونکہ آپ پچھلی بحث کا حوالہ جو ہے میں نے حوالہ صرف دیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ حوالہ جس کے ذہن میں ہے اس کو جو ہے فوراً پتہ چل گیا ہے کہ یہاں گیم کیا ہوئی ہے۔ تو میں نے سالبہ کلیہ کا آپ کو صرف ایک نمونہ چیک کرایا ہے کہ آپ اس طرح تحلیل دیں گے، تو تحلیل دینے کے بعد نتیجہ کیا نکلا کہ سالبہ کلیہ کا عکس نکیز سالبہ جزیہ ہی نکالیں گے، چونکہ عکس نکیز جس طرح عکس مستوی اصل قضیے کو صدق میں لازم ہوتا ہے، عکس نکیز بھی سیم، کیونکہ آپ کہہ چکے ہو نا تین نقطے وہی سیم ہے، بقول کیف اور بقول صدق۔ تو بقول صدق کا کیا مطلب ہے؟ جس مورد میں اصل صادق آئے گا عکس نکیز بھی صدق میں اس کو فالو کرے گا، صدق میں اس کو لازم رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، سالبہ کلیہ مکمل ہوئی ہے، سالبہ جزیہ کے مواد کی گنتی کروں پھر تطبیق دوں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب سارا چونکہ پروسیس سیم وہی ہے تو اس کو میں رپیٹ نہیں کروں گا، ٹھیک ہوئی بات؟ تو اب یہاں سے ایک نتیجہ فائنل ہو گیا، سالبہ چاہے کلیہ ہو چاہے جزیہ ہو، عکس نکیز اس کا دائماً سالبہ جزیہ آتا ہے۔ تو دنیا جہان کے کسی بھی سالبہ قضیے کا عکس نکیز کلیہ نہیں آئے گا، سالبہ کلیہ کا عکس نکیز دائماً سالبہ جزیہ آتا ہے۔ یہ قانون ہم نے مد مقابلے لے آئے اس عکس مستوی والے قانون کے مقابلے میں جو ہم نے موجبات میں دیا تھا، حکم الموجبات ہناک حکم السوال بہنا، جو حکم وہاں موجبات پہ لگا تھا وہ حکم ادھر سوال پہ لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ چلو ایک نقطہ سائڈ پہ رکھو، اب موجبات کی طرف آ جاؤ۔ وہاں ہم نے کہا تھا کہ سالبہ کلیہ کا عکس مستوی کا نفسہا، سالبہ جزیہ لا عکس لہا، وہ حکم جو ادھر سوالے پہ لگا تھا اب ادھر وہ موجبات پہ لگے گا، ٹھیک ہو گئی بات؟ تو اب آ جاؤ، تمہارے پاس کیا ہے جی؟ موجبہ کلیہ۔ تو موجبہ کلیہ کا عکس نکیز کا نفسہا، موجبہ کلیہ کا عکس نکیز موجبہ کلیہ آتا ہے۔ اب رہی بات موجبہ جزیہ کی، لا عکس لہا، اس کا عکس نکیز آتا ہی نہیں ہے، یعنی اس کے پاس کوئی ایسا قضیہ اویلیبل نہیں ہے جو جمیع موارد صدق میں عکس نکیز بن کے صدق میں اس کو لازم رہے، صدق میں اس کو فالو کرے۔ جو بھی قضیہ ہم نے ٹرائی کیا ہے بعض موارد میں آ کے وہ صادق بیٹھتا ہے، بعض موارد میں تخلف کر جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تخلف کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ تخلف والا آپ لوگ پہلے چیپٹر پڑھ چکے ہو۔ تو جو بھی قضیہ ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ شاید یہ اس کا عکس نکیز بن جائے تو وہ اس کے جمیع موارد استعمال میں اس کو صدق میں فالو نہیں کرتا، بعض میں فالو کرتا ہے تو بعض میں پھر تخلف کر جاتا ہے۔ جبکہ عکس نکیز کیا ہوتا ہے؟ لازم۔ لازم کسے کہتے ہیں؟ جو کسی بھی مورد میں جدا نہ ہو، جو ایک مرد 100 میں سے ایک مرد میں بھی جدا ہو جائے لازم، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک مرد بھی آپ کو مل جائے کہ جس مرد میں وہ تخلف کر گیا ہے تو عکس نکیز۔ تو ہم نے جتنی قضیے بھی، جتنی سے مراد 2 ہی قضیے آپ ٹرائی کر سکتے ہو، چونکہ بقول کیف کا قانون ہے، یا سالبہ کلیہ ٹرائی کرو گے
یا سالبہ سوری موجبہ چونکہ موجبہ کی بات یا موجبہ کلیہ ٹرائی کرو گے یا موجبہ جزیہ، دونوں میں سے کوئی بھی جمیع موارد میں صدق میں اس کو فالو نہیں کرتا ہے، بعض موارد میں فالو کرتا ہے تو بعض میں تخلف کر جاتا ہے، لہذا نتیجہ کیا نکلا؟ موجبہ جزیہ لا عکس لہا، موجبہ جزیہ کا عکس نکیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ رہی یہ بات کہ جو موجبہ کلیہ ہے اس کا عکس نکیز کا نفسہا، ٹھیک ہے نا، یعنی موجبہ کلیہ کا عکس نکیز موجبہ کلیہ آتا ہے، اس کی ذرا تحلیل ہو جائے تحلیل جی۔ موجبہ کلیہ کے موارد استعمال کتنی ہیں؟ دو، کون کون سے؟ جب دونوں کے درمیان تساوی کی نسبت ہو، نمبر ایک، نمبر دو موضوع اخص من المحمول، یعنی کلو انسان حیوان، ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، کہتا ہے تساوی والا مورد تو سامنے واضح نظر آ رہا ہے، چونکہ جب ہم تساوی والے مورد کی نقیضین نکالیں گے کلو انسان ناطق، تو تساوی کی نقیضین کے درمیان بھی ایزان تساوی ہوتی ہے، یہ بات کہاں ہم نے پڑھی ہے؟ نصب اربع میں۔ تو جب آپ کہتے ہیں نا کلو انسان ناطق، تو نقیضین نکالنے کے بعد جگہ تبدیل کریں گے تو کلو لا ناطق لا انسان ہو جاتا ہے، وہ تو آسان ہے۔ لیکن جو دوسرا مورد ہے نا موجبہ کلیہ کا کہ موضوع اخص من المحمول، اس کو جب نقیضین نکال کے جگہ تبدیل کریں گے تو یہ موجبہ کلیہ کیسے رہے گا؟ کہتے ہیں یہ بھی ابھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ موضوع اخص ہے، محمول عام ہے، یہ مورد استعمال کس کا ہے؟ موجبہ کلیہ کا مورد استعمال ہے۔ اچھا، اخص کی نقیض نکالو گے تو عام کی نقیض نکالو گے، جگہ تبدیل کرو گے تو پھر پوزیشن وہی عین والی آ جائے گی کہ موضوع خاص منال محمول ہے، اور یہ مورد کس کا ہے؟ موجبہ کلیہ کے استعمال کا ہے، تو نقیضان کے درمیان پھر وہی کلو لا حیوان لا انسان، ہر لا حیوان لا انسان، تو موجبہ کلیہ کا نفسہا، موجبہ کلیہ کا عکس نکیز موجبہ کلیہ کا ہے۔ تحلیل مکمل ہو گئی ہے؟ اچھا، رکو، وہاں عکس مستوی کی بحث میں جب ہم نے کہا کہ سالبہ جزیہ کا عکس مستوی نہیں آتا، تو کچھ لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ بھئی کسی مقام پر ہم کو ضرورت پیش آ گئی سالبہ جزیہ کو پروف کرنے کے لیے، اس کا عکس مستوی نکالنے کے لیے، اس کے عکس مستوی کو بطور دلیل ہمیں اس کی احتیاج پڑ گئی، تو وہ تو مارکیٹ میں اویلیبل ہی نہیں ہے، تو پھر ہم اس کا عکس مستوی جب اویلیبل نہیں ہے تو اگر ہوتا تو پھر ہم اس کو دلیل بنا کے اپنے مدعا کے لیے استعمال کرتے، اگر اس کی عکس مستوی ہوتا نہیں ہے تو سہولت سے محروم ہو گئے نا۔ تو کہتا ہے پھر آپ وہاں سالبہ جزیہ کا عکس مستوی نہیں نکل رہا تھا، اور آپ ضرورت محسوس کر رہے تھے کہ اگر ہوتا عکس مستوی تو دلیل بنا کے ہم اس کو استفادہ کرتے، تو جس قضیے کا وہاں عکس مستوی نہیں ہے نا، اس قضیے کا ادھر عکس نکیز ہے، اگر وہ نہیں آپ کو مل رہا تو متبادل دوسری دوا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ پیراسیٹامول اگر اس کمپنی کی نہیں مل رہی دوسری کمپنی کی مل جائے تو کمپنی بدلی ہے، مگر پیراسیٹامول تو آپ کو مل گئی ہے نا، آپ کو دلیل چاہیے نا، تو اگر عکس مستوی کے باب سے نہیں ملی، عکس نکیز کے باب سے اسی قضیے کی مل گئی ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا، تو سالبہ جزیہ کا عکس نکیز ہے، تو اب عکس نکیز کے ذریعے پھر آپ اپنی اس مشکل کو یا ضرورت کو پورا کرو گے جس مورد میں آپ کو عکس سالبہ جزیہ کے عکس کی احتیاج محسوس ہوئی ہے۔ واضح ہو گئی بات؟ اچھا، ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ عکس مستوی میں ہم نے کہا تھا کہ عکس اصل کو فالو کرتا ہے صدق میں، اور صدق سے مراد صدق افتراضی ہے نہ کہ صدق واقعی ہے۔ ان دونوں کا فرق یاد ہے کسی کو یا بھول گئے ہو؟ واضح ہے؟ یاد ہے؟ تو کہتا ہے سیم بات ادھر بھی وہی ہے، عکس نکیز اصل قضیے کو صدق میں فالو کرتا ہے، اور صدق سے مراد صدق افتراضی ہے،
مطلب یہ کہ اگر فرض کر لیں کہ اصل قضیہ صادق ہے تو ماننا پڑے گا اس کا عکس نقیض صادق ہے. بالفرض مان لیا جائے، تسلیم کر لیا جائے کہ اصل قضیہ صادق ہے، تو اس تعبیر سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ صدق افتراضی. ٹھیک ہو گئی بات؟ اب بالواقع وہ صادق ہے، بالواقع صادق نہیں ہے، واقعیت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا اس وقت قانون کی اپلائی کا مرضی ہے. قانون کیا کہتا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر طے کر لیا جائے بین الفریقین کہ اصل قضیہ صادق ہے، پھر ماننا پڑے گا کہ یہ بھی یہاں. لہذا اسے کیا کہتے ہیں؟ صدق افتراضی، یا وہ صدق جس پر دونوں فریقین متفق ہو جائیں، راضی ہو جائیں، اس صدق کو صدق افتراضی کہتے ہیں. اور صدق افتراضی میں ہو سکتا ہے واقعان بھی وہ صدق ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعان وہ صدق نہ ہو، لیکن بین الفریقین نے ضرورت کے تحت اس کو صادق فرض کر دیا ہے. اچھا، تو عکس کیا کرے گا؟ اس اصل کو صدق میں فالو کرے گا. یہ بات بھی وہاں ہم نے کہی ہے، ادھر بھی وہی سیم بات کہیں گے. اور یہ بات بھی ہم پچھلی بحث میں کہہ چکے ہیں کہ عکس اصل کو کذب میں فالو نہیں کرتا. جب کذب کی بات کریں گے تو پھر ٹرین کا رخ الٹ ہو جائے گا. کذب میں اصل قضیہ فالو کرتا ہے اپنے عکس کو. جہاں جہاں سے عکس اٹھ جائے گا اصل بھی وہاں سے اٹھ جائے گا. ٹھیک ہے، بحث سیم چل رہی ہے نا؟ اچھا، ایک بات اور آخری بنتے دعا. عرف عام کے اندر محاورات میں جو زیادہ تر رائج ہے، جو زیادہ تر بولا جاتا ہے، وہ عکس نقیض ہے. آپ نے کبھی دھیان نہیں دیا؟ آپ روزانہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے ملک صاحب، آپ روزانہ بولتے ہیں. روزانہ کی گفتگو میں زیادہ تر آپ کے محاورات میں جو استعمال ہوتا ہے وہ عکس نقیض ہوتا ہے. آپ نے کبھی دھیان نہیں دیا. تو اب ہم آج آپ کا دھیان اس طرف مبذول کرانے لگے ہیں، اور آپ کی روٹین کے محاورات میں عکس نقیض کا استعمال موجود ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب پروسیس ذہن میں ہے. پروسیس کیا ہے؟ جگہ تبدیل کرنے سے پہلے موضوع محمول کی نقیض نکال لینی ہے. ٹھیک، سالبہ کلیہ سالبہ جزیہ دونوں کا سالبہ جزیہ، لیکن موجبہ کلیہ عکس نقیض موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ کا عکس نقیض نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ پروسیس بھی ذہن میں ہے، تحلیل بھی تھوڑی بہت ذہن میں ہے. اب میں آ رہا ہوں کس طرف؟ آپ کے محاورات کی طرف جو روزانہ آپ بولتے ہیں لیکن متوجہ نہیں ہوتے. سنو، جو شیعہ ہوتا ہے نا وہ عادل ہوتا ہے. اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ جو عادل نہیں ہے وہ شیعہ نہیں ہے. مطلب کہ بات جو کچھ میں نے بولا ہے وہ ذہن میں آیا ہے؟ یہ عکس نقیض ہے اس پہلے کر دیا. ٹھیک ہے، جو نمازی ہوتا ہے نا باوضو ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باوضو نہیں ہے وہ نمازی. مطلب کہ بعد والے جملے اور پہلے والے جملے کو تھوڑا ملاؤ یار. جو نمازی ہوتا ہے وہ باوضو ہوتا ہے. یہاں عینین لے کر آیا ہوں. اس کا مطلب پھر یہ بنتا ہے کہ جو باوضو نہیں ہے وہ نمازی. تو باوضو کو میں نے مقدم کیا ہے، نمازی کو میں نے مؤخر کیا ہے، جگہ تبدیل کیا ہے. باوضو نہیں ہے، آپ دیکھو نہیں لگا کے میں نے اس کو نقیض کر دیا ہے. وہ نمازی نہیں ہے، نمازی کے ساتھ بھی نہیں کا لفظ لگا کے میں نے نقیض کر دیا اس کو. ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں کس کا ترجمہ ہے؟ وہ جو آپ نقیض نکالنے کے لیے لا لگاتے ہو. جو انسان ہوتا ہے نا وہ حیوان ہی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ جو حیوان نہیں ہے وہ انسان نہیں ہوتا. یار کونین، آپ کے ذوق اور مزاج کے مطابق جملہ بولا میں نے، دھیان دو. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، شیعہ دہشت گرد نہیں ہوتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں وہ شیعہ نہیں. توجہ ہے؟ اچھا، ایک بات اور ذہن میں رکھو. فرض کرو کہ آپ نے موضوع کے اندر عین، محمول کے اندر نقیض استعمال کیا ہے اصل قضیے کے اندر. ٹھیک ہے نا؟ مثلا کلو شیعی لا ارہابی.
ٹھیک ہے نا؟ اب میں نے کیا کیا ہے؟ کلو شیئی لا ارہابی، موضوع تمہارا کیا ہے؟ مثبت ہے، اور محمول تمہارا منفی ہے، ایسے ہے نا؟ اچھا، تو نکیز نکالنے کا قانون کیا ہے؟ اگر مثبت ہو تو لا لگا دو تو وہ نکیز نکل آئے گی، اگر پہلے سے منفی ہے تو لا ہٹا دو تو نکیز نکل آئے گی۔ ہمیں نکیز نکالنی ہے تو آپ فوکس نہ کرو کہ ہر جگہ پہ لا ہی لگانا ہے، کہیں لا لگا ہو تو ہٹانے سے بھی نکیز نکل آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ابھی میں نے جو قضیہ بولا ہے بالکل وہ یہی قضیہ ہے کہ جو شیعہ ہوتے ہیں وہ دہشت گرد نہیں ہوتے، نہیں میں نے کس کے ساتھ لگایا ہے؟ محمول کے ساتھ، دہشت گردی کے ساتھ نہیں لگایا ہے۔ تو یہ کیا بنے گا عربی میں کنورٹ کرو؟ کلو شیئی لا ارہابی، محمول تمہارا کیا ہے؟ منفی ہے۔ اب تم نے جو عکس نکیز نکالنے کے لیے جو پروسیس ہم نے دیا ہے کہ آپ نے اصل قضیے کے موضوع محمول کی جگہ تبدیل کرنے سے پہلے ان کی نکیز نکالنی ہے، تو آپ نے شیعہ کے اوپر لا لگا دینا ہے اور لا ارہابی سے لا ہٹا دینا ہے، تو کیا نکلے گا اس کا عکس نکیز؟ جو ارہابی ہوتا ہے وہ شیعہ نہیں۔ اب یہ قضاء روزانہ آپ بولتے ہو یا نہیں بولتے ہو؟ آپ کے محاورات میں دو چار جو میں نے مثالیں دی ہیں آپ کے محاورات میں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ جو تمہارے محاورات کے اندر جو میں نے مثالیں دی ہیں، انہی مثالوں کو آئینہ بنا کے اپنے روزانہ کے کلام کو جاجمنٹ کرو تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ آپ روزانہ کے محاورات میں، اپنے روزانہ کے گفتگو کے استعمالات کے اندر عکس نکیز بول رہے ہوتے ہو، صرف تم کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جملہ جو میں بول گیا ہوں اسی کو ہی عکس نکیز کرنے ہیں۔ تو آج کے بعد پتہ چل گیا ہے نا؟ اور یہ جو ذاکر خطیب جب مجلس پڑھتے ہیں نا، جو نقطہ لگاتے ہیں نا، وہ بھی نقطے میں جب کٹ لگاتے ہیں تو زیادہ تر عکس نکیز ہی ہوتا ہے، کہ آپ کو جو ہے ایک لائن پہ جو ہے تمہید بنا کے لے کے آ رہے ہیں، وہ ایک دم جو ہے اس کو الٹ کریں گے، اس کا عکس نکیز لے کر آئیں گے تو آپ کو جو ہے وہ انکشاف ہو جائے گا، واہ یار کیا بات ہے، عکس نکیز ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، تو میرے خیال میں آپ کو عکس مستوی اور عکس نکیز دونوں کی بحث پڑھنے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ہی پیسے کے یہ دو رخ ہیں، ایک ہی ورقے کے یہ دو صفحے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی نا بات؟ بس صرف آپ نے بحث کا مزاج تبدیل کر دینا ہے، جو حکم ادھر مجبات کا لگاتے ہو آپ وہی حکم ادھر آ کے سوال پہ لگاؤ گے، ٹھیک ہے؟ اب رہ گئی بات کس کی؟ موجہات کی۔ تو کہتا ہے موجہات کے اندر بھی آپ نے سیم یہی پروسیس ہے یا سیم یہی ترتیب رہے گی۔ ہم نے موجہات کو وہاں عکس مستوی میں دو حصوں میں تقسیم کیا، موجبات اور سوالب۔ اب عکس نکیز میں آؤ، جو وہاں آپ نے موجبات کی لسٹ میں لکھے تھے ان کو آپ یہاں سوالب کی لسٹ کے تحت لے آؤ، اور وہاں آپ نے جو سوالب کی لسٹ میں لکھے تھے ان کو اٹھاؤ ادھر موجبات کی لسٹ میں لے آؤ۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ تو وہاں عکس مستوی میں جس قضیے کا عکس نکیز آتا ہے ادھر بھی اسی کا وہاں جس کا عکس مستوی آتا ہے ادھر بھی اسی کا عکس مستوی آئے گا، اور جو قضیہ وہاں عکس مستوی آتا ہے وہی ادھر سیم ہی عکس نکیز آئے گا، اور جس کا وہاں موجبات میں عکس مستوی نہیں آتا ادھر اس کو آپ سالب میں رکھو گے، وہاں ادھر سوال میں اس کا عکس نکیز نہیں آتا۔ ٹھیک ہے نا؟ میں پھر مزید آسان کرتا ہوں، وہاں کے جو موجبات ہیں ان کو اٹھا کے ادھر سوال میں لکھو۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ ابھی سوالب کی طرف ادھر والے سوالب ادھر ہم نہیں لا رہے، ابھی صرف ہم موجبات میں بیٹھے ہیں، ادھر کے جو موجبات ہیں ان کو ادھر کہاں لکھنا ہے؟ سوال میں۔ سوال میں لکھنے کے بعد اب کیا کرو گے؟ ادھر کے موجبات کو دیکھو، ادھر کے موجبات میں ہم نے کس قضیے کے بارے میں کہا ہے کہ اس کا عکس مستوی ہے؟ جس کے بارے میں ادھر آپ نے کہا ہے کہ اس کا عکس مستوی فلاں ہے، اس کا فلاں ہے، اس کا فلاں ہے، ادھر آپ اسی سیم کو سوالے میں لے کے کہو گے کہ اس کا عکس مستوی نکیز فلاں ہے، اس کا عکس نکیز فلاں ہے، اس کا عکس نکیز فلاں ہے۔ جس کو آپ نے وہاں موجبات کی لسٹ میں رکھ کے کہا تھا کہ اس کا عکس مستوی نہیں آتا، اسی کو اٹھاؤ ادھر سوالے میں رکھو اور کہو کہ اس کا عکس نکیز مکمل ہو گئی بات؟ اب وہاں کے سوال اٹھا لو، اور سوال ہم نے کل کے درس میں مکمل کیا ہے، ان کو اٹھا کے ادھر کہاں رکھنا ہے؟ موجبات کے اندر۔
اور موجبات کے اندر وہاں سوالب کی ہم نے کال گنتی دیا ہے کہ 15 میں سے صرف 6 سوالب کے عکس مستوی ہیں، 9 قضیے آخر میں ہم نے گنے تھے کل کے درس میں، ان کا عکس مستوی نہیں ہے، وہی اٹھا کے ادھر اب موجبات میں رکھو، اور جن 6 کا وہاں عکس مستوی ہے انہی 6 کا ادھر عکس نکیز ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہاں سوالب میں تھے، آج ادھر وہ موجبات کے دائرے میں کھڑے ہیں، اور جن 9 کا وہاں عکس مستوی نہیں تھا ان کا ادھر عکس نکیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کہیں گے کہ بھی وہاں تو ہم نے دلیل کے ذریعے پروف کیا، جس کا عکس ہے اس کے ہونے کی دلیل دی، جس کا نہیں ہے تو اس کی نہ ہونے کی دلیل دی۔ کہتے ہیں وہی سیم دلیل جو آپ نے وہاں ہونے کی دی ہے ادھر بھی وہی ہونے کی ہو جائے گی، اور سیم دلیل وہاں جو وہاں پہ نہ ہونے کی ہے وہی نہ ہونے کی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو میرے خیال میں آپ پنے کے 2 صفحے مکمل ہو گئے ہیں، کتاب لاؤ کر یار۔ فاصل عکس النکیز قولہ، مصنف کا قول، تبدیل نکیزائے الطرفین، ٹھیک ہے نا؟ نکیزائن تسنیہ تھا، تسنیہ کی اضافت تسنیہ کی طرف ہے، طرفین کی پہلے آپ نکیزیں نکالو، پھر ان نکیزوں کو ان کی جگہ کو تبدیل کرو۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اگلی بات کیا ہے؟ ما بقال صدق اور بقاول کیف، یہ 4 باتیں ہو جائیں گی، کیونکہ 2 باتیں اس پہلی عبارت کے اندر موجود ہیں۔ کس کے اندر؟ تبدیل و نکیزائے طرفین، یہاں 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات کون سی ہے؟ طرفین کی نکیز نکالنی ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ تبدیل کرنی ہے جگہ، 2 ہو گئی۔ تیسری ہو گئی بقاول صدق، چوتھی ہو گئی بقاول آئے جو الا نکیز الجزء الاول من الاصل، اصل سے مراد اصل قضیہ ہے، اصل قضیے کا جو جزء اول ہے اس جزء اول کی نکالو نکیز، نکیز نکال کے اس نکیز کو قرار دو جزءا ثانیان، دوسرے جز کی جگہ پہ قرار دے دو، من العکس، عکس والے قضیے کے اندر، ونکیز الجزء الثانی، اور جو جزء ثانی کی نکیز ہے، اصل قضیے کا جو جزء ثانی ہے اس کی نکیز نکالو، اور اس نکیز کو کیا کرو؟ اصل عکس والے قضیے کے اندر آ کے اس کو جزء اول، جزء اول کی جگہ پہ رکھ دو۔ قولہ مع بقاء الصدق، جگہ تبدیل کرنے کے بعد پھر آپ نے صدق کی بقا کو ملحوظ رکھنا ہے۔ اے انکانا، انکانا کا اشارہ سمجھنا ہے کس طرف ہے، واقعی یہ صدق کی طرف ہے یا افتراضی صدق کی طرف ہے؟ انکان الاصل صادق، اگر مان لیا جائے کہ اصل قضیہ صادق ہے تو کان العکس صادقا، ماننا پڑے گا کہ عکس بھی صادق ہے۔ وما ابقاء الکیف، اور آپ نے صدق کے ساتھ ساتھ کیف کی بقا کو بھی ملحوظ رکھنا ہے۔ کیا مطلب؟ اے ان کان الاصل موجبان، موجبان کان العکس موجبان، و ان کان الاصل سالبان کان العکس سالبان۔ مثلا قولنا کلو انسان حیوان ینعکسو بعکس النکیز الی قولنا کلو لا حیوان لا انسان وہذہ طریقۃ القدماء، جو کچھ ہم نے آپ کو سمجھایا ہے یہ طریقہ قدما منطقیوں نے ایجاد کیا ہے۔ متاخرین کیا کہتے ہیں اس کو ہم آخر میں جا کے بیان کریں گے۔ متاخرین کیا ہیں؟ وَأَمَّا الْمُتَأَخِّرُونَ، وہ فرضی مثال ہے، میں حقیقی پڑھ گیا ہوں۔ ہاں بہت دیر کوئی مہربان آتے آتے، میں فرضی کی جگہ پہ اصلی مثال کی تطبیق دے گیا ہوں ترجمے میں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، تو وہ جیم پہ جو ہے وہ فرض ہے، وہ کوئی چیز نہیں ہے، کوڈ بانڈ ہے، اس کی جگہ پہ آپ کوئی بھی حقیقی مثال استعمال کر سکتے ہو۔ اچھا، وَأَمَّا الْمُتَأَخِّرُونَ، یہ بات سامنے نظر آ گئی ہے نا؟
اچھا تو اب متاخرون جو ہیں اس مقام پر انہوں نے اختلافی نوٹ دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب جج کی کمیٹی بیٹھتی ہے تو کچھ جج وہاں اختلافی نوٹ لکھتے ہیں، تو متاخرین نے اس مقام پہ عکس نکیز کی بحث میں اختلافی نوٹ لکھا ہے، تو چونکہ لکھنے والے متاخرین ہیں اس لیے ہم ان کے اختلافی نوٹ کو پھر آخر میں بیان کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ ترتیب مناسب ہے، تو پہلے ایک بار ہم قدما کو مکمل کر لیں، پھر اختلافی نوٹ کی طرف جائیں گے اور متاخرین کی بحث کو چھیڑیں گے۔ تو اب یہ ساری عبارت جو متاخرین سے وابستہ ہے اس ساری عبارت کو چھوڑ دو اور آ جاؤ قولہ ہا ہنا پہ، ٹھیک ہے؟ اب اس ہا ہنا کو سمجھنے کے لیے آپ کو پیچھے مصنف کے متن کی عبارت کو دیکھنا پڑے گا۔ وہ حکم الموجبات ہا ہنا حکم السوال بے فی المستوی، متن کی عبارت دیکھو تاکہ تمہیں اس لفظ ہا ہنا کا اشارہ سمجھ میں آئے۔ جو حکم عکس مستوی میں ہم نے موجبات پہ لگایا تھا وہ حکم یہاں عکس نکیز کے اندر سوالب پہ لگے گا، بالعکس جو حکم وہاں سوالب پہ لگا تھا وہ حکم ادھر موجبات پہ لگے گا۔ ہا ہنا کا ترجمہ مکمل ہو گیا ہے، قولہ فی المستوی، یعنی کے ذریعے آپ پوری تشریح دیتا ہے شاعر، کما ان السالب الکلیہ تنعکس فی عکس المستوی کا نفسها والسالب الجزیہ لا تنعکس اصلا، یہ عکس مستوی میں ہم کہہ چکے ہیں، کذالک اب یہی حکم لگایا جائے گا الموجبہ الکلیہ موجبہ کلیہ پر فی عکس النکیز، عکس نکیز میں موجبہ کلیہ جو ہے تنعکس تنعکس کا نفسها موجبہ کلیہ کا عکس نکیز موجبہ کلیہ والموجبہ جزیہ لا تنعکس اصلا، ٹھیک ہے؟ لے صد کے قولنا، اب یہ پروف کرنے لگا ہے اپنے دعوے کو کہ موجبہ کلیہ کا عکس نکیز موجبہ کلیہ موجبہ جزیہ کا عکس نکیز نہیں آتا۔ یہ جو دوسرا حصہ ہے نا دعوے کا کہ موجبہ جزیہ کا عکس نکیز نہیں آتا، اس دوسرے حصے کو پروف کرنے کے لیے وہ دلیل لے کر آیا ہے، کہتا لے صد کے قولنا بعض الحیوان لا انسان، کچھ سمجھ گئے ہو؟ بعض حیوان کیا ہیں؟ لا انسان ہیں، اور وہ کون ہے؟ غنم ہے، فرس ہے، ایبل ہے، یہ والا گروپ جو ہے بعض الحیوان کا لا انسان ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اچھا اس کے اندر پھر ٹیکنیک اس نے وہی رکھی ہے جو میں نے ابھی آخر میں آپ کو نقطہ سمجھایا تھا کہ آپ نے نکیز نکالنے کے لیے دائما لا نہیں لگانا، نکیز نکالنے کے لیے لا لگا ہو تو ہٹا دو تو نکیز نکل آئے گی۔ اب نکیز نکالنے کے بعد اس کی جگہ تبدیل کی، جگہ تبدیل کرنے کے بعد قضیہ بنا ہے بعض الانسان لا حیوان، اور وہ کیا ہے؟ کاذب ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب عکس نکیز ہمارا جو نکلا ہے وہ کاذب نکلا ہے۔ جب عکس نکیز تخلف کر گیا ہے تو اب چاہے ایک مورد میں ہی تخلف کر گیا ہے، باقی موارد کو اب ہم شمار نہیں کریں گے، وہاں چاہے آ بھی جائے مفید نہیں ہے، کیونکہ مفید کے لیے آپ کو جمیع موارد میں التزام چاہیے، ایک مرد کا تخلف 100 میں سے ایک مرد کا تخلف پورے 99 کو رد کرنے کے لیے کافی ہے۔ وَكَذَلِكَ الْتِسْعُ مِنَ الْمُوَجَّهَاتِ، اچھا وہ موجہات 9 جو سوال میں ہم نے پڑھے ہیں، آنی وقتیتان مطلقتین والوقتیتین والوجودیتین والممکنتین والمطلقہ ما لا تنعکس، وہاں یہ سوالب کے اندر ان کا عکس مستوی نہیں تھا، اب انہی 9 کو اٹھا کے ہم موجبات میں رکھیں گے اور کہیں گے کہ ان کا عکس نکیز نہیں ہے۔ والبواقی، ان کے علاوہ جو باقی 6 بچ گئے ہیں ان کا وہاں سوالب میں عکس مستوی تھا، اب ان کا ادھر موجبات کے اندر عکس نکیز بنے گا۔ قول ہوا بالعکس، اور بالعکس یعنی اب وہ موجبات کا سوالب کا حکم موجبات پہ، وہ بالعکس موجبات والا حکم سوالب پہ۔ اے حکم السوالب ہا ہنا حکم الموجبات فی المستوی، یہاں یعنی عکس نکیز کے اندر سوالب پر حکم لگایا جائے گا وہ والا حکم الموجبات فی المستوی جو وہاں عکس مستوی کے اندر موجبات پہ لگایا گیا تھا۔ فکما انا الموجبات فی المستوی لا تنعکس الا جزیتان، تو آپ نے عکس مستوی میں قانون پاس کر دیا ہے کہ کسی بھی موجبہ قضیے کا عکس مستوی موجبہ کلیہ نہیں آئے گا، دائماً جب بھی آئے گا تو موجبہ، اب یہی قانون ہم سوالب پہ لگائیں، کذالک السالبۃ ہا ہنا لا تنعکس، سالبہ چاہے کلیہ ہو یا جزیہ ہو،
اس کا عکس نکیز نہیں بن سکتا، الا صرف جزیہ ہی آئے گا. کیوں؟ اب وہ پروف کرنے لگا ہے ایک مورد کو بطور مثال پیش کر کے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. لجواز ان یکون نکیز المحمول، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ نے محمول کی جو نکیز نکالی ہے فی الصالبات صالبہ قضیے کے اندر، وہ نکیز عام ہو جائے من الموضوع اصل قضیے کے موضوع سے. ٹھیک ہے، جب وہ موضوع سے عام ہو جائے گی تو ولا یجوز سلب نکیز الاخص عن عین العام میں، خاص کی نکیز کو عام کی عین سے سلب کرنا جائز نہیں ہے، نہ کلیان نہ جزئیان. یہ اشارہ سمجھ گئے ہو؟ وہ میں نے سالبہ کلیہ کے دو مورد استعمال آپ کو بتائے تھے کہ اس کی نکیز عین نکالو تو کبھی کلی کی نسبت آتی ہے، کبھی، ٹھیک ہے نا. تو اگر عکس سے کلی نکالتے ہو تو وہ کلی عکس کے مورد میں اگر یہ والی مثال آ جاتی ہے تو اس کو آپ کلیاً ثابت نہیں کر سکتے، اور جزیاً بھی. جیسے لا شیء من الانسان بلا حیوان، یہ ہے اصل قضیہ، ٹھیک ہے نا. پروسیس کے بعد نکیزیں نکالنے کے بعد پروسیس آپ نے اپلائی کیا تو کیا نکلے گا؟ اب سالبہ کلیہ نکالو تو بھی کاذب ہے، سالبہ جزیہ نکالو تو بھی. لا شیء من الحیوان بلا انسان تو بھی کاذب ہے، لے صدق کے نکیز ہے کیونکہ اس کی نکیز صادق ہے، اور وہ کیا ہے؟ بعض الحیوان لا انسان کل فرس. وکذالک، اچھا اگر سالبہ جزیہ نکالو تو بھی نہیں سوری معذرت چاہتا ہوں، سالبہ کلیہ کو پروف کرنا چاہتا ہے کہ کسی بھی سالبہ کلیہ ہو یا سالبہ جزیہ ہو، اس کا عکس نکیز سالبہ کلیہ نہیں آ سکتا. کیوں سالبہ کلیہ نہیں آ سکتا؟ کیونکہ یہ تخلف کا مورد ہم نے دلیل کے طور پہ پیش کر دیا ہے. لہذا دائماً جب بھی آپ کسی سالبہ قضیے کا عکس نکیز نکالو گے تو دائماً جزیہ ہی نکالو گے. خلاص نا، ٹھیک ہوگی بات. وکذالک بحسب الجہت، کہتے ہیں جہت کے حساب سے بھی آپ اسی کو پچھلی عکس مستولی بحث کو یہاں پہ تطبیق دو گے. الدائمتان والعامتان، وہاں ہم نے کہا تھا موجبات کے اندر کہ ان کا عکس کیا ہے؟ ہینیا مطلقہ آتا ہے. تو ادھر آپ ان کو سوالب کے اندر رکھو گے تو ان کا وہی سیم قضیہ عکس نکیز بن جائے گا. وہاں ہم نے موجبات کے اندر کہا تھا کہ خاصتان کا تن عکسان ہینیا مطلقہ لا دائما فی البعض. اب فی البعض میری طرف سے اضافہ کر لو، لا دائما فی البعض یاد ہے یا نہیں ہے؟ تو وہی سیم قضیہ خاصتان کا یہاں سوالب کے فرق یہ ہے کہ یہ قضیے وہاں موجبات کے اندر شمار کیے گئے تھے، اب ان کو شمار کر رہے ہیں سوالب کے اندر بس. اچھا، والبقتیتان والوجودیتان والمطلقہ عامہ، ان پانچ قضایا جو ہیں ان کہاں گیا؟ والبقتیتان والوجودیتان والمطلقہ عامہ، ان پانچ قضایا کا عکس نکیز کیا آئے گا؟ مطلقہ عامہ. وہاں ان کا موجبات میں عکس مستوی مطلقہ عامہ تھا، اب ان کو یہاں سوالب کے اندر رکھیں گے تو وہی سیم قضیہ جو وہاں ان کا عکس مستوی تھا وہی عکس نکیز ہو جائے گا. فرق یہ ہے کہ پہلے یہی پانچ قضیے وہاں موجبات کی لسٹ میں درج تھے، ادھر ان کو سوالب. ولا عکس للممکنتین، اور ممکنتین کا عکس نکیز نہیں آتا علی قیاس الموجبات فی المستوی، جیسا کہ آپ وہاں موجبات میں عکس مستوی کے اندر پڑھ چکے ہو. ویسے ممکنتین کا عکس مستوی نہیں آتا نہ موجبات کے اندر نہ سوالب کے اندر، تو یہ بھی یہاں سیم رہے گا کہ اس کا عکس نکیز نہیں آتا، چاہے موجبات میں کی گنتی میں لے آؤ چاہے سوالب میں لے آؤ. قولہ والبیان هو البیان، اس کا کیا مطلب ہے؟ جو دلیل تم نے وہاں دی ہے عکس کو پروف کرنے کے لیے، هو البیان، وہی سیم یہاں دلیل بن جائے گی عکس کو پروف کرنے. یعنی کما ان المطالب المذکورہ فی العکس المستوی، عکس مستوی میں جو مطالب ذکر کیے گئے ہیں بطور دلیل کسی عکس مستوی کو پروف کرنے کے لیے، کانت تثبت، وہی سارے جو ہیں کانت تثبت، وہی سارے یہاں پر ثابت ہیں بالخلف، دلیل خلف کے ذریعے سارے مطالب یہاں بھی ثابت ہو جائیں گے. وقضا ہونا نہ کہاں گیا؟ کما ان المطالب المذکورہ فی العکس المستوی کانت تثبت بالخلف، وہ مطالب یعنی نتائج، وہ نتائج جو مذکور یعنی پروف کیے گئے ہیں عکس مستوی میں دلیل خلف کے ذریعے، وہی سیم نتائج یہاں پروف کیے جائیں گے اسی دلیل خلف کے ذریعے. اور نتائج سے مراد کیا ہے؟ دعوے، یعنی وہ قضائے جن کو ہم نے کہا تھا کہ یہ فلاں کا عکس مستوی ہے. تو عکس مستوی ہونے کا جس قضیے کے بارے میں ہم نے دعویٰ کیا تھا
اس کو دعوے کو یہاں اس نے کیا نام دیا ہے؟ مطالب، کیونکہ دعویٰ جو ہے وہ دلیل کے بعد مطلوب کہلاتا ہے. قبل الدلیل دعویٰ کہلاتا ہے، بعد الدلیل وہی دعویٰ مطلوب یا نتیجہ کہلاتا ہے. تو اس نے جو مطلوب کہا ہے کیوں کہا ہے؟ کیونکہ دلیل کے ذریعے وہ پروف ہو چکے ہیں. قول هو النقیض و هو النقیض، اس سے کیا مراد ہے؟ کہتا ہے جن کا عکس نقیض نہیں آتا تو نہ آنے کے لیے آپ نے ایک تخلف نامی تحلیل یا دلیل پیش کی تھی، وہی النقض بالنقض یا النقیض هو النقیض، وہی تخلف اور نقیض جو تم نے وہاں پیش کیا ہے وہی یہاں پیش کرو گے ان قضایا کے لیے جن قضایا کا ادھر عکس نقیض نہیں بنے گا. فرق صرف اتنا پڑے گا کہ وہ قضیے جو وہاں پر موجبات کی لسٹ میں کھڑے تھے، اب چاہے ان کا عکس ہے یا نہیں ہے، وہی سیم ادھر سوالے میں آ جائیں گے. جو ادھر سوالے میں کھڑے تھے چاہے ان کا عکس ہے یا نہیں ہے، سیم وہی ادھر موجبات میں آ جائیں گے. ترتیب وہی رہے گی، جس کا ادھر عکس ہے اس کا ادھر عکس ہے، جس کا ادھر نہیں ہے اس کا ادھر نہیں ہے، جس کی وہاں دلیل جو ہے وہی دلیل اس کی ادھر وہی ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک بحث مکمل ہو گئی. کس کی؟ قدما کی. اب رہ گئی بات اختلافی نوٹ کی جو متاخرین کا ہے. یہ انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کریں گے. کل انشاءاللہ درس ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.